السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ وقال تبارك وتعالى وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي رواه مسلم۔ حضرات گرامی، ہر قسم کی تعریف اور شکر حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے جو اکیلے پوری دنیا کو، پورے یونیورس کو کنٹرول کرتا ہے۔ وہ جب جسے چاہتا ہے ترقی اور عروج دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے طاقت اور پاور دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کمزور اور پاورلیس بنا دیتا ہے۔ اصل طاقت اور پاور تو اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر پورا کا پورا کنٹرول رکھتا ہے، اور فرمایا ان اللہ هو القوی العزیز، بے شک نو ڈاؤٹ اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ طاقتور اور پاورفل اور سب سے غالب اور سب سے اوپر رہنے والا ہے۔ آج ہمارے اس خطبے کا ٹاپک ہے طاقت کا جواب صرف اور صرف طاقت ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، ایون کہ UN کا سیکریٹری بول رہا ہے کہ یہ سراسر ظلم ہے، ناانصافی ہے، اور ہر طرف دعائیں ہو رہی ہیں، بد دعائیں دی جا رہی ہیں اسرائیل کو۔ لیکن ابھی رات کی رپورٹ یہ ہے کہ 700 بے گناہوں اور معصوموں کا قتل کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ ہمارے لیے دیکھیے سوچنے کا دو طریقہ ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ
انسان ان واقعات کو، حادثات کو دیکھ کر کے خالی کرتا رہے، تکلیف میں رہے، مصیبت میں رہے اور ان کا چرچا کرتا رہے لوگوں کے بیچ میں، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے سوچنے کا کہ ہم ان واقعات سے، انسیڈنٹ سے، ان مصیبتوں سے کیا سیکھ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا رہنمائی دی تھی جس کو اگنور کرنے کی وجہ سے یہ حالات ہمارے ہوئے۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا وہاں ہو رہا ہے، ہمیں کیا لینا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، وہاں نہیں ہو رہا۔ چونکہ مومنین کی مثال جو دی گئی ہے، اللہ کے رسول نے جو دی ہے، کیا دی ہے کہ مسلمان کا جسد الواحد، ایک جسم کی طرح ہے۔ تو اگر آپ کا ایک ہاتھ کٹ گیا یا سر پھوٹ گیا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے اچھا میرا ہاتھ ہی کٹا ہے نا، میرا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، میرا سر پھوٹا ہے نا، میرا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ نہیں، وہاں اگر مر رہے ہیں لوگ تو اصل میں یہ آپ کی ذلت ہے، آپ کی رسوائی ہے، میری تکلیف کی بات ہے، مجھے سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کیا رہنمائی دی تھی، کیا گائیڈ لائنز دیے تھے جن کو ہم نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے یہ حالات ہوئے، اور آگے ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں کے لیے۔ وہاں تو ہم جا کے کچھ نہیں کر سکتے، یہاں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ برما میں 20,000 مسلمانوں کو قتل کیا گیا، ہماری دعائیں ہوتی رہیں، بد دعائیں ہوتی رہیں، کیا ہوا؟ افغانستان میں، عراق میں، لیبیا میں، یمن میں، ہر جگہ ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات جو بھی مانے گا وہی ہمیشہ پاور میں رہے گا، طاقت میں رہے گا۔ خاص طور سے مسلمان اگر نہیں مانیں گے تو اس کی سزا آج نہیں تو کل تو بھگتنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال آیت نمبر 60 میں فرمایا تھا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْلِ، اے مسلمانوں تم ان کے لیے طاقت تیار رکھو۔ تیار رکھو کا مطلب کیا ہے؟ جب آئیں گے تب نہیں سوچنا کیا آپ بھیک مانگ رہے ہیں مدد کی، اب کہاں سے آئے گی کوئی مدد کے لیے؟ کوئی مدد کے لیے نہیں آتا، لڑنا تو آپ ہی کو پڑتا ہے، مقابلے میں آپ ہیں تو آپ ہی کو جان دینا ہے یا لینا ہے۔ اب پوری دنیا تماشائی بن کے دیکھ رہی ہے نا، کون آ رہا ہے مدد کرنے کے لیے؟ کوئی نہیں آ رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم تیار رہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طاقت کی ڈیفینیشن اور تعریف بھی کر دی کہ قوت سے اللہ تعالیٰ کا مطلب کیا ہے، کون سی طاقت اللہ تعالیٰ بول رہا ہے تیار رکھو، اور کس لیے، یہ بھی غور کرنے کی چیز ہے۔ طاقت کیا ہے اور کس لیے وہ تیار رہنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی 1917 حدیث ہے، الا ان القوت الرمی، سنو طاقت اور پاور دور تک پھینکنے کی اور مارنے کی صلاحیت کا نام ہے۔ اب دور تک مارنا، رمیو کا مطلب اس ٹائم میں تیر چلانا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن رمی کیا اصل معنی عربی میں کیا ہوتا ہے؟ آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز پھینکنا دور تک۔ اب آج کے دور میں کیا ہے؟ راکٹ، تو وہ بہت چھوٹا ہے، میزائل F-16 F-35، یہ کس کے پاس ہے معلوم ہے آپ کو؟ F-35 کیا ہے؟
F-35 وہ فائٹر جیٹ ہے، پلین ہے کہ دنیا کے کسی کنٹری میں جا کے مار کے آ جائے گا، وہاں کا ریڈار بتا نہیں پائے گا، ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے گا کہ کب آیا کب مار کے چلا گیا۔ یہ کس کے پاس ہے؟ کیا مسلمان کنٹریز کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس ہے یہ؟ اسرائیل کے پاس ہے یہ۔ اور کتنا ہے؟ 1 2 نہیں، 70 سے زیادہ ہے۔ اور کتنی دور سے مار کر سکتا ہے وہ؟ 160 کلومیٹر دور سے مارے گا اور نشانے پر، ٹارگٹ پر ہٹ کر کے پھر واپس چلا جائے گا، کوئی جان بھی نہیں پائے گا کہ کب آیا کب مار کے بھاگے۔ ابھی دمشق میں شام پہ حملہ کیا نا، ان کے ایئرپورٹس تباہ کر کے چلے۔ F-16 جو بالکل نیا ہتھیار ہے، مسلمانوں کے پاس تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں، اسرائیل کے پاس کتنا ہے معلوم؟ 256 256 ہے وہ۔ غزہ کے پاس، فلسطین کے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے یہ مطالبہ، آج بھی ہم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم تیار رہو، تم تیار رکھو طاقت اور پاور۔ اور اس آیت پر کس نے عمل کیا؟ مسلمانوں نے نہیں عمل کیا۔ مسلمانوں نے برج خلیفہ بنوایا، مسلمانوں نے عیش و عشرت کے سامان کیے، انہوں نے یہ جانا تھا، معلوم کیا تھا کہ اصل طاقت اور دنیا میں رہنے کے لیے کیا چاہیے ہمیں، انہوں نے کیا۔ آج اس کا رزلٹ آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری بات جو بتائی کہ یہ کس لیے ہونا چاہیے، تمہارے پاس تیاری کس لیے ہونی چاہیے؟ لوگوں کو بے گناہ طور پہ مارنے کے لیے نہیں۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمنوں کو ڈرا کے رکھو اور اپنے دشمنوں کو بھی ڈرا کے رکھو۔ آپ کو معلوم ہے یہ کیوں نہیں حملہ کر پا رہے ہیں؟ اتنے سارے کنٹریز ہیں مسلم کنٹریز، کیوں نہیں مار پا رہے؟ معلوم ہے ڈر کی وجہ سے، ڈرے ہوئے ہیں، اور ان کا ڈرنا حق ہے، مطلب ضروری ہے یہ ڈریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس وہ تیاری نہیں ہے، وہ جائیں گے تو پٹ کے ہی آئیں گے، مار کھا کے ہی آئیں گے۔ کیوں؟ تیاری نہیں۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم۔ اب آپ سوچئے کہ کیا رشیا پر کوئی کنٹری حملہ کر سکتا ہے؟ چائنا پہ کوئی حملہ کر سکتا ہے؟ US پہ کوئی حملہ کر سکتا ہے؟ فلسطین پہ کیوں؟ اس دنیا میں یاد رکھیے سب سے مصیبتوں کا، پریشانیوں کا، دکھوں کا، ذلتوں کا ایک ہی سبب ہے، وہ کیا ہے؟ کمزوری۔ آپ کمزور ہیں، پیٹے جائیں گے۔ گھر میں بھی آپ ذلیل ہوں گے، گھر میں بھی جس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کمزور ہے نا، تو چاہے وہ گھر کا مالک ہی کیوں نہ ہو، سارے لوگ اس کے گردن پکڑ لیتے ہیں کہ معلوم ہو گیا کہ یہ کمزور آدمی ہے، جیسا جھکائیں گے ویسا جھکے گا۔ سوسائٹی میں اگر آپ کمزور ہیں تو آپ کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طرح سے آپ انٹرنیشنل لیول پر اگر کمزور ہیں تو بھی آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جو چاہے گا جب چاہے گا مارے گا، کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ مسلمانوں نے اس پر عمل کیا تھا، صحابہ کرام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کس طرح سے اپنے دشمنوں سے اپنے آپ کو بچایا۔ آپ کے سامنے بھی بڑے بڑے دشمن تھے۔ اس وقت کے عرب کا سپر پاور کون تھا؟ مکہ۔ اور مدینے میں کون تھے؟ یہودی تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس حکم پر عمل کر کے ہمیں دکھایا، ہم مسلمانوں کو، کہ مسلمانوں، ہم لوگ یہ آیتیں سنتے رہتے ہیں ربیع الاول میں، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، ماڈل ہے، عمل کون کر رہا ہے؟ ہر جمعہ میں سنتے ہیں، ربیع الاول میں سنتے ہیں، کون عمل کر رہا ہے؟
کون پاور بنا رہا ہے، طاقت بنا رہا ہے، کون مل کر کے آ رہے ہیں؟ نہیں، ہر آدمی بکھرا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں حالات تو یہ ہیں، ایک جماعت کے 2 ٹکڑے ہیں۔ ایک تو کتنی جماعتیں ہیں، اور ایک ایک جماعت میں 2 گروپ ہے، وہ اس کو مارتے ہیں، وہ اس کو مارتے ہیں۔ ان کا جلسہ ہو جاتا ہے تب دوسرے کا جلسہ ہوتا ہے، ایک کا اجتماع ہوتا ہے تب دوسرے کا اجتماع ہوتا ہے، اور آپس میں جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تم سمجھ رہے ہو کہ یہ ملے ہوئے ہیں، ان کے دل آپس میں الگ الگ ہیں، پھٹے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اپنے وقت کے 2 سپر پاور کو، مکہ کو اور مدینے میں یہود جو 2000 سال سے وہاں پر قابض تھے، جن کے ہاتھ میں پورے مدینے کے ایریا کا کنٹرول تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے شروع کیا نا، اکیلے شروع۔ ہم بولتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم کم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سے شروع کیا تھا؟ فوج لے کے آئے تھے کیا مکے میں؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسا کیا انہوں نے؟ کیسا کیا؟ دنیا میں پاور حاصل کرنے کے لیے 4 طریقے ہیں، 4 طریقے ہیں، جس کو IMEP بولتے ہیں، آئیڈیالوجیکل پاور سب سے نمبر 1، نمبر 2 ملٹری پاور، نمبر 3 اکنامک پاور، اور نمبر 4 پولیٹیکل پاور۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے ہوئے مکے میں، اکیلے کھڑے ہوئے، لیکن مکے میں رہتے ہوئے 13 سال کے اندر مکے میں ہیں آپ، اور مدینہ فتح ہو گیا تھا۔ کیا ویپن سے فتح کیا تھا؟ کیا ہتھیار سے فتح کیا تھا؟ انہوں نے لڑ کے فتح کیا تھا؟ نہیں، آئیڈیالوجیکل پاور، دعوت کے ذریعے سے پیغام پہنچا کر کے اپنے داعیوں کو بھیجا، لوگوں کو تیار کیا وہاں پر دین کا کام کریں۔ کون کر رہا ہے آج؟ اور جب آپ مکے سے مدینے گئے ہیں تو مدینے کا تاج کس کے سر پہ رکھا گیا؟ کتنے لوگ گئے تھے مکے سے مدینے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فوج گئی تھی کیا؟ 2 لوگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اگر ہم آج یہاں پہ پاور حاصل کرنا چاہتے ہیں، اب ٹمکور کی آپ مثال لیجئے، ٹمکور میں کیا آپ پاور میں ہیں؟ کیا یہاں MP مسلمان ہے، MLA مسلمان ہے، میئر مسلمان ہے؟ کیا آپ کی مرضی یہاں چلتی ہے؟ یہاں تو اسلام جن چیزوں کو حرام کہتا ہے اس کا لائسنس مل رہا ہے، شراب بک رہی ہے کھلی ہوئی، اور جس چیز کی اجازت دیتا ہے بیف کی وہ بین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ پاور میں نہیں ہیں۔ اب اس کو بدلنے کا طریقہ کیا ہے؟ آئیڈیالوجیکل پاور، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا کہ مکے میں رہتے ہوئے آپ نے مدینے کو چینج کر دیا، اور جب وہاں گئے تو آپ وہاں کے بادشاہ اور کنگ تھے، آپ کی وہاں کی اتھارٹی اور پاور آپ کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے بعد جب وہاں گئے تو وہاں کے یہودی تھے، 2000 سال سے وہاں بس رہے تھے، اور ادھر مکہ، 2 دشمن تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے کنٹرول کیا؟ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آئیڈیالوجی، آپ نے اس کو پوری طاقت اور قوت سے اس کو پھیلایا، اور دوسری طرف جو لوگ ساتھ آ رہے تھے ان کو ایک کیا، منظم کیا، متحد کیا، یونائٹڈ کیا، ڈسپلن کیا، اور دنیا کی سب سے ویل ڈسپلن جماعت اگر دنیا میں کوئی رہی ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ کہا کہ نکلو، کہاں نکلنا ہے؟ سمندر میں کودنے کے لیے حکم دیں گے تو ہم سمندر میں کود جائیں گے۔ آج یہاں پہ کون تیار ہے کس کی بات ماننے کے لیے؟ بتائیے، کوئی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کے سب سے 2 پاورفل طاقتوں کو
مکے کو جس کے بارے میں پورے عرب میں یہ مشہور تھا کہ ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ان کو ہرایا؟ لوگوں کو دعوت دیتے رہے اور ان کے لوگوں کو وہ آتے رہے، ادھر تعداد بڑھتی رہی ادھر گھٹتی رہی۔ اب سوچئے یہاں 25% مسلمان ہیں ٹمکور میں، 75% ہمارے ہندو بھائی ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ بے گناہ کو مارے، چاہے کوئی بھی مارے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ طاقت بناؤ۔ تو وہ طاقت کیسے بنائیں گے؟ آئیڈیالوجیکل پاور، آپ اپنے آئیڈیاز کو شیئر کیجئے، ان کو بتائیے، وہ جب ادھر آئیں گے، سپوز کیجئے اگر یہاں پہ 75% مسلمان ہو گئے یا 100% مسلمان ہو گئے تو کیا آپ کو کوئی دقت رہے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کرنے کے بعد کیا کیا؟ 8ویں ہجری میں جب 10,000 کی فوج لے کر مکے پہنچے ہیں تو ادھر مقابلہ کرنے کے لیے کوئی تھا ہی نہیں۔ کوئی تھا کیا؟ کوئی نہیں تھا۔ جتنے وہ ادھر کے بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے دماغ تھے، سب ادھر آ گئے تھے۔ خالد بن ولید، عمرو بن العاص، عمر بن خطاب، ابو عبیدہ ابن جراح، عثمان بن عفان، سارا جو کہتے ہیں نا ایسنس، دل جگر کھینچ لیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جو لوگ مسلمانوں سے لڑ رہے تھے فتح مکہ کے وقت، ادھر سے جا کر کے لڑے، لڑائی ہوئی نہیں، مشکل سے 20-30 لوگ مارے گئے۔ اب مکے میں سب سے زیادہ ظلم ہوتا تھا نا مسلمانوں کے ساتھ، لیکن جب مکہ ہی کنٹرول ہو گیا تو اب کون ظلم کرے گا، کون ناانصافی کرے گا؟ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ آپ پاور میں نہیں ہیں۔ پاور، اچھا رسول، یہ سب باتیں جب کی جاتی ہیں تو کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ سیاسی باتیں ہیں۔ کیا اسلام سیاست نہیں ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے؟ یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے کہ آپ نے اکیلے کھڑے ہو کر کے 23 سال نہیں 20 سال کے اندر اندر پورے عرب کو ایک اللہ کے آگے جھکا دیا تھا، اور پورے عرب میں ایک ہی حکم چلتا تھا۔ کس کا؟ یہاں کس کا حکم چل رہا ہے؟ کس کا حکم چل رہا ہے؟ یہاں پہ اللہ کا حکم چل رہا ہے۔ زنا عام ہے، بدکاری عام ہے، شراب عام ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں اسلام کا قانون نہیں۔ اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو، پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی سے 1 بائی 1 جو 3 قبیلے وہاں پہ رہتے تھے اور 2000 سال سے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، 2 کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، نکال کر کے وہاں سے بھگا دیا۔ اور جو لاسٹ قبیلہ تھا جس نے جنگ کے دوران مسلمانوں کو پیچھے سے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر پکڑوا کر کے جنگ احزاب کے بعد، جو اس وقت کا جنگی قانون تھا کہ جو بھی کسی کی جان لینے کے لیے آئے گا اگر وہ پکڑا جائے تو اسے قتل کر دیا جائے، ان کے سارے مردوں کو قتل کرا کر کے عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ پورا مدینہ اور پورا مکہ ایک شخص اٹھ کر کے فتح کیا، ایک شخص۔ کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب پورے عرب میں کوئی شخص مسلمانوں کو آنکھ دکھا نہیں سکتا تھا، نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ کیا اس میں ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ ہمارے لیے کرنے کا کام کیا ہے؟ یہاں کیا پلان ہے ہمارے لیے؟ اس شہر میں جماعت اسلامی یہی بولتی ہے کہ منظم ہوئیے، ایک ہوئیے، ایک امیر ہو ہمارا، پورے شہر کا نہیں، پورے اسٹیٹ کا، پورے ہندوستان کا ایک امیر ہو۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے امیر ہوتے تھے نا جب آپ تھے، صحابہ کرام کے زمانے میں ابو بکر صدیق اکیلے امیر تھے، 10 لوگوں کو بلایا نہیں جاتا تھا کہ ہاں آپ کوئی کام ہو رہا ہے تو فلاں جماعت کے امیر کو بلائیے، فلاں جمعیت کے امیر کو بلائیے، فلاں جمعیت، نہیں، ایک امیر ہوتا تھا پورے مسلمانوں کا۔ تو کہاں ہم رسول کے طریقے پر ہیں اور کہاں صحابہ کے طریقے پہ ہیں؟ ان کا تو ایک امیر ہوتا تھا، ہمارے 10 ہیں، 50 ہیں، اور کوئی کسی کی بات ماننے کے لیے تیار۔ تو پہلا کام یہ ہے
اگر آپ چاہتے ہیں کہ فلسطین سے کچھ سبق سیکھیں تو رونے کے بجائے اور ویڈیو شیئر کرنے کے بجائے اور میٹنگیں کرنے کے بجائے پہلا کام اللہ سے جڑیے۔ واعتصموا باللہ، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ اللہ کا پہلا ہی حکم ہم نہیں مان رہے ہیں، اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ نمبر 2، ایک ہوئیے، ایک متحد ہوئیے، ایک ہمارا امیر ہو۔ اور نمبر 3، طاقت اور پاور جیسے اسرائیل نے بنایا، گالیاں دینے سے کبھی، بد دعائیں کرنے سے کبھی اللہ کی مدد نہیں آتی، اسٹیپ لینے سے آتی ہے، قدم اٹھانے سے آتی ہے، آگے بڑھنے سے آتی ہے، کام کرنے سے آتی ہے۔ ورنہ ہم سینکڑوں سالوں سے بد دعائیں کر رہے ہیں، نہ امریکہ کا کچھ ہوا نہ اسرائیل کا کچھ ہوا۔ آج بھی ہر مسجد میں دعا ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ جو اسٹیپ لینا چاہیے وہ آپ نہیں لے رہے ہیں۔ آپ امت کا پیسہ پروگراموں پر اور میٹنگوں پر ناجائز طریقے سے ختم کر کے امت کو اور برباد کر رہے ہیں۔ پریکٹیکل اسٹیپ لیجئے۔ اب یہ تقریریں ہوتی ہیں نا، لوگ سن کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اللہ رسول کی بات ہے نا، یہ سب مطلب کوئی سینس ہی نہیں ہے اس کا۔ دیکھیں گے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اللہ رسول کو جو قوم سیریس ہو کر کے نہیں لے گی، اللہ رسول کو جو اہمیت نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کی ویلیو ختم کر کے دکھائے گا جیسا دکھا رہا۔ اور اگر آج سے اگر ہم لوگ اللہ رسول کی بات اس طرح ماننے لگیں جیسے صحابہ کرام مانتے تھے، آج سے اللہ تعالیٰ حالات بدل دے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر، اور ہر چیز کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، اسرائیل امریکہ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حکم پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، پاور اور طاقت تیار رکھو، کس لیے؟ مارنے کے لیے نہیں، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈرا کے رکھو۔ یاد رکھیے، دشمن ہمیشہ کمزور پہ حملہ کرتا ہے، طاقتور پر حملہ کرنے کی ہمت کسی میں نہیں ہوتی ہے، چاہے آپ انڈیویجول ہو یا کوئی قوم اور نیشن ہو۔ یہ کہتے ہیں نا، مائٹ از رائٹ، طاقت ہے تو حق ملے گا آپ کو، نہیں ہے تو نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کم سے کم اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کم سے کم ان حالات سے سبق سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں اللہ سے جڑنے، متحد ہونے اور اپنی حفاظت کا، اپنے ڈیفنس کا کے لیے تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔